السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے زنا کی مذمت اور تباہ کاریاں۔ اس کے متعلق 2 جمعہ بیانات ہو چکے ہیں۔ احادیث کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ آج میں ایک دوسری آیت زنا ہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے 19واں پارہ، کہ جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اثام ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ اثام ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، اور وہ وادی ایسی ہے جیسے کوئی ایک تندور ہوتا ہے روٹی سیکنے کے لیے، اور تندور کا اگر منہ دیکھیں گے تو اوپر سے چھوٹا لیکن نیچے سے بڑا ہوتا ہے، تو ایسی ہی ایک وادی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور جو لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اور جو زنا کرتے ہیں ان کے جسموں سے، ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو آئے گی، جہنمیوں سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنمی دوسرے جہنمی اس بدبو سے پناہ مانگے گے، یہاں تک جہنم بھی پناہ مانگے گی۔ ایسی بدبو زنا کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا، ایسے نکلے گی ان سے وہ بدبو۔ تو یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ جو بغیر شادی شدہ یعنی کنوارا مرد کنواری عورت اگر زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، بدکاری والی کام کرتی ہے، تو ان کو سنگسار یعنی پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو وہ سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہاں پر موجود ہو اور دیکھے، تو دیکھیں کہ یہ شادی شدہ مرد و عورت کو سنگسار کرنے کا یعنی پتھر سے مار کر ہلاک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تاکہ وہ سزا دیکھ کر دوسرے لوگ ڈریں، دوسرے لوگ سدھریں، دوسرے لوگ اس گناہ سے بچیں۔ اگر زنا کی سزا بھی چھوٹی موٹی ہوتی، اگر زنا کی سزا چھوٹی ہوتی تو یہ گناہ عام ہو جاتا۔ اب جہاں پر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر وہ چیز عمل کی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ بیان کرتے ہیں علماء کرام، زنا ایک سماج کا کینسر ہے۔ اس کو کینسر کیوں بولا گیا؟ جب انسان کو جب کینسر ہوتا ہے تو اس کو طرح طرح کے ٹریٹمنٹ اور شیک وغیرہ جو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کینسر کم ہو۔ تو اسی وجہ سے زنا جیسی بیماری سماج میں کم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی سزا بتائی ہے کہ زانی لوگوں کی سزا کیا ہوگی۔
تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی سزا تو بظاہر دکھنے میں وہ بہت بڑی لگ رہی ہے، لیکن آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے، آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے۔ زنا جو گناہ سرزد جو ہوتا ہے، تو اس کے دو بڑے وجوہات بیان کیے گئے تھے پچھلے دو جمعہ۔ ایک ہے آنکھوں سے، یعنی آنکھ سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور دوسرا بے پردہ عورتوں کی وجہ سے۔ وہ زنا کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ عام ہوتے ہیں۔ اور زنا، یہ آنکھوں کا زنا الگ ہے، کانوں کا زنا الگ ہے، زبان کا زنا الگ ہے، ہاتھ کا زنا الگ ہے، اور پیروں کا زنا الگ ہے، اور دل میں جو خیالات آتے ہیں وسوسے، اس کا زنا الگ ہے۔ یہ چیزیں یہ تمام کے تمام بیان ہو چکے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص راستے پر جا رہا ہے اور اس کی ماں اس کے ساتھ میں ہے، اس شخص کی ماں اس کے ساتھ میں ہے۔ ماں مثال دے کر بیان کیا گیا، ماں نہیں تو اس کی بہن اس کے ساتھ میں ہے، یا پھر بیٹی اس کے ساتھ میں ہے، یا پھر اس کی بیوی اس کے ساتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ چل رہے ہیں اور راستے پر آتے جاتے لوگ اس عورت کو گھور رہے ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو آپ بتائیں جو ساتھ میں وہ بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، تو کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا کہ میرے گھر کی عورت کو کیا کر رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہیں؟ تو غصہ آئے گا، اور ضرور آنا چاہیے۔ تو علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میری بیوی، بیٹی، ماں، بہن کو کوئی نہ دیکھے، تو آپ کیوں دوسروں کی ماں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی ماں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے؟ تو یہی مثال ایک سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے کوئی چیز ناپسند کرتے ہیں، تو دوسرا شخص بھی وہی چیز کو کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت، یہ جو بولا گیا ہے کہ آنکھوں سے زنا کی شروعات ہوتی ہے اور ذوق اور شوق بڑھتا ہے، تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہوا مرد حضرات کے لیے کہ عورتوں کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، اور دوسرا ہے عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، آپ پردہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک عورت بے پردہ جا رہی ہے تو اس کو ہر کوئی گھور کر دیکھتا ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ سب میں پہلی غلطی اس عورت کی ہے، اس لڑکی کی ہے جو بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے، بعد میں اس مرد کی ہے جو اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس لڑکی کی طرف سے، اس عورت کی طرف سے وہ شروعات ہو رہی ہے۔ اگر وہ پردے میں رہی تو کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھ بھی رہا ہے تو اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ یہی چیز ہے نا۔ تو پردہ اسلام میں کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے ارشاد فرمایا، اگر تم پردہ کرو گی تو دوسروں کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی۔ اب مثال کے طور پر کوئی ایک عورت بے پردہ جا رہی ہے، اس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اور ایک عورت ہے کہ برقعے میں ہے، اور شرعی برقع جو ہے، پردہ جو ہے اس میں جا رہی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ مثال سمجھانے کے لیے اتنی کافی ہے، ہر کوئی یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے۔ تو خود کی گھر کی عورتوں کو بھی پردے کا پابند ہمیں کرانا چاہیے۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے۔ بہن ایسا نہیں ہے۔ بعض عورتیں اور لڑکیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ تم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی کیوں ہو؟ ہم بے پردہ جب جا رہی ہیں تم آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہو کیوں ہو؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ مومن عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے، اللہ مومن مردوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ مومن مردوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی پارسائی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہو یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ہو، پردے کا سخت حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ احادیث کریمہ میں جو زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں 3 سزائیں ہیں اور آخرت میں 3 سزائیں ہیں، اور جو جہنم کا جو عذاب ہوگا تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے 6 نقصانات ہیں، 6 نقصانات، اور دنیاوی نقصانات 3 ہیں اور آخرت کے نقصانات 3 ہیں۔ پہلا نقصان دنیا کا کیا ہے کہ جو انسان زانی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کم کر دے گا،
زانی کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، یہ دنیا کی سزا۔ اور دوسرا، اگر کوئی زنا کرنے والا ہوگا یا پھر کرنے والی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کم کر دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی۔ جو شخص زانی رہتا ہے اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی۔ اور تیسری سزا دنیا کی اس کو یہ مل رہی ہے کہ اس کے چہرے پر رونق نہیں رہتی، چہرہ اس کا مسخ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، جو کوئی زانی شخص ہوگا کتنا ہی میک اپ، کریم، پاؤڈر وغیرہ لگا لے تو اس کا چہرہ ویسا دکھائی نہیں دیتا جس طرح کوئی نمازی انسان کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی 3 سزائیں اس زانی انسان کو مل رہی ہے، اور آخرت کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ آخرت میں سب سے بڑی سزا اس انسان کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زانی شخص سے ناراض ہوگا، اللہ کی ناراضگی اس کو ملے گی، اللہ ناراض ہوگا آخرت میں۔ اور 5ویں سزا یعنی آخرت کی دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی پکڑ سخت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ زانی شخص سے حساب و کتاب سخت فرمائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ تو جو کوئی زانی شخص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی حساب و کتاب سخت لے گا۔ اور آخری جو سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زانی شخص کو سیدھے جہنم میں ڈال دے گا۔ جو شخص زنا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور زانی شخص اتنا بد نصیب ہوگا قیامت کے دن، دیکھیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی آتی ہوگی۔ جنت اتنی دور ہوگی لیکن اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے وہ جنت کی خوشبو آتی ہوگی، لیکن جو زانی شخص ہوگا اس کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، میسر نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذابات زانیوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، تو ایسے گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زنا جیسے گناہ ہوئے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزائیں سنائی ہیں۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے اور واقعہ آیا ہے۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا گناہ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنا منہ پھیر لیا، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا، یعنی کوئی گواہ وغیرہ کوئی آ کر نہیں بولا، ان کو خود یہ احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اگر اس گناہ کی سزا مجھے دنیا میں نہیں ملے گی تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب رکھا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خود آ کر یہ قبول کیا۔ اور ہے بھی اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی زانی شخص 4 بار آ کر قبول کرتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو زنا کی سزا اس کو رجم کرنا، سنسار کرنا، شادی شدہ انسان کو وہ رکھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو سنسار کیا جائے، ان کو رجم کی سزا سنائی جائے۔ تو صحابہ کرام ان کو لے کر گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر سے ان کو ڈھکیلا۔ جب وہ نیچے گرے، ابھی زندہ تھے، تو صحابہ کرام نے ان کو پتھر مار کر ان کو ہلاک کیا۔ معاذ اسلمی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں گئے لیکن سزا سنائی، ان کو سزا دینے کا حکم دیا۔ لیکن جب یہ سزا معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی تھی تو کوئی ایک شخص تھا، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ کتنا بدبخت انسان ہے، کتنا گنہگار انسان ہے، زانی انسان ہے، اس پر لعنتیں ہو۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ معاذ اسلمی پر لعنت نہ بھیجو، ان کو بھلا برا نہ کہو، انہوں نے جو سزا پانی تھی دنیا ہی میں پا لیا، انہوں نے ان کو جو توبہ کرنا تھا انہوں نے دنیا ہی میں وہ توبہ کر لی انہوں نے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پورے مدینے والوں میں بانٹ دی جائے تو پورے مدینے والوں کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، ایسی توبہ کی ہے انہوں نے۔
اب دیکھیں کہ ان کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا، لیکن دنیا میں وہ سزا پا کر پاک ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ جو ان کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پر بتانے کا حاصل کلام یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو توبہ و استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اگر زنا کرنے کے بعد بھی توبہ و استغفار نہیں کرتا اور زنا جیسے کام میں مبتلا رہتا ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا کی سزائیں اس کو بتا دی گئی ہیں، آخرت میں بھی وہی سزا ملے گی، آخرت میں تو سخت سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ یہ سورہ فرقان 19ویں پاری کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایسی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اور اس نے اپنا گناہ قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے تو لہٰذا مجھے سزا دیجیے، لیکن وہ عورت پیٹ سے تھی۔ شریعت کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جا، جب تیری بچے کی ولادت ہو، جب تیری ڈیلیوری ہو، اس کے بعد تم آنا۔ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی، ڈیلیوری ہوئی، تو وہ بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب سزا دیجیے۔ تو شریعت کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اس بچے کی پرورش کر، اس کو 2 سال تک دودھ پلا، جب تک یہ بچہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتا 2 سال تک تو اس کو دودھ پلا، اس کے بعد آ۔ تو وہ عورت اپنے بچے کو 2 سال اس نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کو دودھ پلایا۔ 2 سال کے بعد جب وہ عورت آئی تو اس عورت کو بھی وہی سزا، رجم کی سزا دی گئی، یعنی سنسار کر کے اس عورت کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شریعت نے، اسلام نے زنا کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی ہے؟ 2-4 سال قید کر کے یا پھر کچھ اور سزا دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ہلاک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو جو لوگ سوال کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے، کیا تب بھی تم یہی چاہو گے کہ اس کو ایسی سزا ملے، نرم سزا ملے؟ تو نہیں، اسلام نے سخت سزا اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ وہ سزا دیکھ کر دوسرے لوگ اس گناہ سے بچے۔ مثال کے طور پر چوری کی سزا، ابھی انڈیا کے قانون وغیرہ میں کیا ہے، کتنے سال ہے، کیا ہے، پیسے وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو چوری رکتی ہے کیا؟ چوری نہیں رکتی، الٹا چور پولیس والوں کو پیسے دے کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چوری کا گناہ رک رہا ہے کیا؟ نہیں رک رہا۔ ایک انسان اپنی پوری زندگی پیسہ کمانے میں لگا دیتا ہے، پیسہ اپنی زندگی کی جمع پونجی جمع کر رکھتا ہے وہ، اور کوئی ایک چور آ کر لمحے بھر میں، گھنٹے بھر میں وہ پورا کے پورا پیسہ چورا کر لے جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس کی پوری زندگی کی محنت بیکار گئی کہ نہیں گئی؟ اسلام نے چور کی سزا کیا رکھی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائے۔ اب کوئی چور کسی چور کو ہاتھ کاٹتا ہوا وہ سزا دیکھے تو کیا کوئی انسان کسی کے دل میں یا پھر ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ میں چوری کروں؟ اگر چوری کروں گا تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر ہاتھ ہی کاٹ دیے تو میری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تو جس طرح چوری کی سزا جس طرح رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے، اسلام نے، اسی طرح زنا کی بھی سزا رکھی ہے تاکہ لوگ زنا سے بچیں۔ اگر اتنی سخت سزا نہیں ہوتی، یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت اچھی حسب و نسب کی چیز ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا پردادا کون ہے، اس کی حفاظت ہے۔ لیکن امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پر نسب و حسب کی حفاظت نہیں ہے۔ کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کی ماں ہے، ماں کسی اور کے ساتھ شادی کر رہی ہے، باپ کسی اور کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو اس کے باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں۔ تو بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ حرام چیزوں کے ذریعے کسی کا رشتہ تعلق قائم ہو اور اس سے اولادیں پیدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت منع فرماتا ہے۔ تو شریعت نے زانی کی سزا، جو شادی شدہ مرد عورت ہیں ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی سزا رکھی ہے، اور جو کنوارے مرد عورت ہیں اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا شریعت نے رکھی ہے۔
اور اب دیکھیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر کسی پر زنا کا الزام آپ لگا رہی ہیں تو 4 گواہ لانا ضروری ہے، 3 بھی نہیں چلیں گے، 2 بھی نہیں چلیں گے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فلاں نے زنا کیا، نہیں، 4 گواہ لانا ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ لائیں گے تب وہ گناہ صادر ہوگا، ثابت ہوگا، اور اس گناہ پر سزا دی جائے گی۔ اور اگر کوئی بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لے کر آتا، جو الزام لگا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارنے کی سزا رکھی ہے۔ یعنی اٹھے چھوٹے کوئی بھی ایسے کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، اور اگر الزام لگا رہا ہے تو وہ پروف کرنا ہوگا، 4 گواہ لانے ہوں گے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا سکتا تو جو الزام لگا رہا ہے اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے، اور اس سزا میں تخفیف نہیں ہے، کمی نہیں کر سکتے، یعنی چھوڑ دو، سزا کم کر دو، اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخت ممانعت سورہ نور میں ارشاد فرمائی ہے کہ حاکم کو جو زنا کی سزا دیتا ہے، حاکم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ جو زنا کی سزا دیتے ہیں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور اس کو پوچھے گا کہ فلاں شخص نے زنا کیا تھا تو اس کی سزا اتنی تھی، تو تم نے کم کیوں دی، سزا کم کیوں کی؟ تو وہ حاکم کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس زانی انسان کو میں نے سزا کم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا مجھ سے زیادہ تو بندے پر شفقت کرتا ہے؟ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ بندے پر شفقت کرتا ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ دوسرے حاکم کو لے کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھے گا جب زانی کو زنا کی سزا جب دی جا رہی تھی تم نے سزا زیادہ کیوں دی، سزا زیادہ کیوں دی؟ تو وہ شخص کہے گا، حاکم کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، زنا یہ بہت بدترین گناہ ہے، مجھے ناپسند تھا، اس وجہ سے میں نے غصے میں اس کو سزا زیادہ دی، عدل و انصاف کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ غصہ کرنے والا ہے؟ یعنی نہ آپ زنا کی سزا میں کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں، شریعت نے جتنا رکھا ہے اسی حساب سے اس کو سزا دینی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل زنا کی اور کیا تباہ کاریاں ہیں اور اس کی سزائیں اور کیا کیا رکھی ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے زنا جیسے جو گناہ عام ہو رہے ہیں، کن کن چیزوں سے عام ہوتے ہیں، ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر زنا جیسے گناہ عام کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ آنکھوں کی وجہ سے، تو آنکھوں کی حفاظت ہمیں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ زنا جیسے گناہ عام کس طرح ہوتے ہیں کہ عورتیں بے پردہ جو نکلتی ہیں تو اس وجہ سے بھی زنا عام ہوتے ہیں، تو اپنی گھر کی عورتوں کو شریعت کے حساب سے پردہ کرانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک، غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ زنا جیسے عظیم گناہ سے ہمارے اور ہمارے لوگوں کی، ہمارے سماج کی اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔